اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ صورت نزول قرآنی کے لحاظ سے 36ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 86ویں سورہ ہے۔ اس میں کل 17 آیات ہیں اور اس کا نام اسی سورہ کی پہلی آیت کے لفظ الطارق پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم آسمان اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور نہیں ادراک تمہیں کہ طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، نجم ثاقب ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس کہ نہ ہو اس پہ یہ حافظ۔ الطارق، اس کا روٹ ہے ترک، توئے رے کاف، کسی چیز کی طرف پہنچنے کا راستہ، آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ کار، چال چلن، اپروچ، میتھڈالوجی اور وے۔ النجم ثاقب، زاویہ نگاہ، زاویہ نظر، آپ کہہ سکتے ہیں سائٹ، ویژن، پوائنٹ آف ویو۔ اب ان آیات میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دراصل ہماری زاویہ نگاہ ہی ہماری طریقے زندگانی ہے۔ اگر یہ زاویہ نگاہ درست ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ٹھیک راستے پہ گامزن ہیں اور قدم با قدم اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ زاویہ نظر درست نہیں ہے تو منزل سوائے خواب کے کچھ نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو نظر ڈالے انسان کس چیز سے تخلیق ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، خلق کیا گیا ہے ایک اچھلتے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے پشت اور چھاتی کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے لوٹا لانے پہ قادر ہے۔ دافق، دفق سے بات، یک بارگی باہر نکلتا، جو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایجیکٹڈ۔ دفق کا بنیادی مفہوم کسی چیز کو یک بارگی گرا دینا یا ایسی تیز رفتاری ہے جس سے سواریاں اچھل اچھل جائیں۔ ابن فارس کے نزدیک اس کے معنی کسی چیز کو آگے کی طرف دھکا دینے کے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اور اس کا استعمال انسانی تخلیق کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ اب بیان کیے گئے جو معنی ہیں ان کے لحاظ سے آیت نمبر 6 کا مفہوم کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اسے خلق کیا گیا ہے تیزی سے اچھل کر گرنے والے پانی، یعنی مادہ تولید ہے۔ اب مادہ تولید کا یہ جو قطرہ ہے اس میں زندگی کی تمام خصوصیات چھپی ہوئی۔ رحم مادر میں پہنچ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ مشہود ہو کر ایک بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا، انہیں جان لینا چاہیے کہ جس قادر مطلق کے نظام کار کے تحت ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے غیب میں تھے، پھر اس دنیا میں ظاہر ہوئے اور مرنے کے بعد پھر غیب میں چلے جاتے ہیں، اس مالک اور خالق کے لیے غیب سے دوبارہ اس دنیا میں ظاہر کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس روز جانچے جاتے ہیں اسرار۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوتی اس کے پاس کوئی قوت اور نہ ہی کوئی ناصر، آپ کہتے ہیں کوئی مدد کرنے والا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم آسمان رجع ہونے والے کی، والارض ذات الصدع، اور زمین دراڑ کھانے والی۔ الصدع، صدع، صاد دال عین، کھل جانا، پھٹ جانا، کریکس ہونا۔ زندگی اور موت کے اس کھیل کی ساری حقیقت مرنے کے بعد لیکن اس حاضری کے موقع پہ
نہ تو نفس کے پاس کوئی قوت عمل ہوتی ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ جو اعمال کر لیے ہیں وہی اثاثہ اس کے پاس ہے۔ اور اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم شعوری طور پہ کسی فعل کی نیت کرتے ہیں تو یہ نیت صعود کرتی ہوئی کتاب المرقوم پہ جاتی ہے، وہاں پہ ثبت ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے نزول کرتی ہے، اور نزول کرتی ہوئی اسی نفس پہ جس نے نیت کی تھی اس پہ وارد ہوتی، اور پھر ہم اپنی کی ہوئی نیت کے مطابق وہ فعل انجام دے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کو سمجھنے کی ایک اور طرز یہ ہے کہ جب کوئی محنت کش اپنی زمین میں بیج ڈالتا ہے تو زمین اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وہ بیج مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے ایک ننھی سی کونپل کی شکل میں زمین سے باہر نکل آتا ہے، لیکن تمام مراحل میں زمین اس کی پرورش کرتی ہے اور بیج میں وہ جو چھپی ہوئی زندگی تھی اس کو مشہود ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ ایک قول فیصل ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالحزن، اور نہیں یہ کوئی تفریح طبع۔ انہم یکیدون قیدا، بے شک وہ چل رہے ہیں ایک چال، واقید و قیدا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں ایک چال کی۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سو ڈھیل دیں کافروں کو، ان کی ڈھیل ہے ایک روئی دات، بالحزن، حزل سے ہے لام، بہلاوے کو، جب کسی چیز کو غیر سنجیدگی سے لینا، ان امیوزمنٹ اور نان سیریسلی۔ الحزل بنیادی طور پہ کسی معاملے کو مذاق کے طور پہ لینا، اور ابن فارس کے مطابق اس کے بنیادی معنی کمزوری کے ہیں، جبکہ امام راغب کہتے ہیں کہ الحزل ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ اس لحاظ سے آیت نمبر 13 اور 14 کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، یہ نہ تو سطحی اور نہ ہی غیر سنجیدہ انداز میں بلکہ زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں انتہائی ٹھوس اور مدلل انداز میں بحث کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب اس کے ایک ایک لفظ پہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اسے سمجھیں اور عملی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کریں تاکہ ہم اس کے ثمرات سے مستفید ہو سکیں۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات، اور اگر ہم اس پہ عمل کی بجائے اس کے ساتھ مذاق اور چال بازیاں کریں گے تو قوانین الہیہ کے مطابق ہماری رویداد بھی کافروں والی ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔